خون کی گواہی۔ جان ایلیا جو اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے نہ ہونے پر بھی حجت لاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے وہ دوسروں کو جھٹلاتا بھی ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ میں حق پر ہوں، اس نے گویا یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ پر جس نے اپنے ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ دوسروں کے ہونے کی بھی گواہی دی، اسی نے حکمت کا پوری طرح پاس کیا۔ اور جس نے اپنے آپ کو سچا کہا اور وہ سچا تھا بھی، اور اس نے دوسروں کے سچ کو بھی سچ جانا، اسی نے پوری سچائی کے ساتھ سچ کا ساتھ دیا۔ اور جس نے اپنے حق پر ہونے کا اظہار کیا اور وہ حق پر تھا بھی، اور اس نے دوسروں کے حق کو بھی مانا، حقیقت میں اس نے حق کو پہچاننے کی طرح پہچانا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہونے کی سب سے پکی گواہی وہ ہے جو خون نے دی ہے۔ ہاں، خون کی گواہی سب سے پکی اور سچی گواہی ہے، اور ہم اس مہینے اپنے اس خون کی پہلی برسی منا رہے ہیں جس نے عجب قرینے سے اپنے ہونے کی گواہی دی تھی، اور یہ گواہی سچ کے ساتھ تھی، سوچ کے ساتھ تھی اور سمجھ کے ساتھ تھی۔ کہا گیا تھا کہ بھائیو تم ہو اور پہلے تمہارا حق ہے، اور ہم بھی ہیں اور ہمارا بھی ایک حق ہے۔ کیا اپنے خون میں نہانے والے کبھی ایسی سوجھ بوجھ کی باتیں کہتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں؟ کم، اور بہت ہی کم۔ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی خاطر بے شمار لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حق بس ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے سوا جو بھی حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ تھے ان کے طور اور یہ تھے ان کے تیور، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے جان دے دی اور اپنے نزدیک سب سے اچھا معاملہ کیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا انہیں اجر ملنا تھا، یا یوں کہہ لو کہ یہ ایک ایسی معاملت تھی جس کی بہت بڑی اجرت ملنا تھی، یا ان کے نام روشن حرفوں میں لکھے جانے تھے، یا پھر انہیں جاں کنی کے وقت اس یقین کی خوش نصیبی تھی کہ جس طرف وہ تھے حق بس اسی طرف تھا، اور اس کے ورے سب کچھ باطل۔ پر میں جس خون کا فریق ہوں، اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ حق بس وہیں تک ہے جہاں تک میرے چھینٹے اڑ کر گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، بھلا ایسی ہوش مندی اور حق پسندی کے ساتھ یہاں کب جان دی گئی ہے؟ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اپنی اپنی بستیوں اور اپنے اپنے محلوں کے غریبوں اور بے نام و نمود لوگوں نے جو لوگوں کے درمیان عام لوگ تھے، دانش مندوں اور حکیموں کی طرح جان دی، اور اپنے پیچھے اپنے نام تک نہیں چھوڑے۔ وہ لوگ ہم میں سے وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے عقیدے کی پچ میں نہیں بلکہ معقولیت کی خاطر جان دی، ورنہ عقیدے کے نام پر جان دینے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی، ہندو ہوں یا مسلمان، اور پھر ان سب کے جدا جدا فرقے، سبھی اپنے عقیدے کی خاطر جان دینے میں ایک دوسرے سے آگے دکھائی دیں گے۔ جانا گیا کہ مذہب کی خاطر جان دے دینا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی خاص مذہب یا فرقے کو کوئی خصوصیت حاصل ہے۔ ہاں، ایسے لوگ کم ہی ہوئے ہیں جو معقولیت کی خاطر اپنے خون میں نہا گئے ہیں، اور ہمارے گزشتہ سال کے وہ لوگ ایسے ہی لوگ تھے، اور ہمارے درمیان وہ لوگ سچ مچ انوکھے تھے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت یہ نہیں رہی کہ وہ عقیدے کے سوا کسی اور چیز کے لیے انگلی بھی کٹائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا حق سر آنکھوں پر، ہم اسے جانتے اور مانتے ہیں، پر ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ جن لوگوں نے اس عدالت، اس حکمت اور اس آگہی کے ساتھ جان دی ہو، ان کے لیے میں آخر کیا کہوں؟ انہیں یاد کر کے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے خون نے ہمیں ہماری پہچان دی ہے، ایسی پہچان کہ اب ہم میں سے کوئی بھی وقت کے ہجوم میں گم نہیں ہوگا۔ میرے لوگوں، بھلا تمہارے نام کیا تھے؟ تمہارے کچھ بھی نام ہو، تمہاری گمنامی کے حضور ہمارے سر عقیدت سے جھکے ہوئے ہیں، اور ہماری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں کہ تمہارے خون نے ہم سب کو ہونے پر گواہی دی تھی۔